الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو قرآن کی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کر رکھا ہے اس میں سے انفقوا خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستوں میں، سرًا وعلانیہ پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی ظاہر طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوتی، وہ تجارت جو انہوں نے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا ہے، وہ رب کے ساتھ انہوں نے تجارت کی ہے۔ اللہ کے ساتھ جس انسان نے تجارت کی ہے، جو شخص رب کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ تجارت اس کو کبھی نقصان کے اندر، گھاٹے کے اندر، لاس کے اندر نہیں ڈالتی، بلکہ اس کی تجارت اس کو فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے، نقصان نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے سورہ نور کے اندر، مسلمان مردوں سے کہو یغضوا من ابصارهم وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، ویحفظوا فروجهم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، ذالک ازکی لہم اور یہی ان کے لیے پاکیزگی والی چیز ہے، پاکیزگی والی بات ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون جو کچھ وہ کریں گے اللہ رب العزت ان کے اعمال کے بارے میں خبردار ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایک اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنی زبان کو صحیح استعمال کے اندر لانا ہے، جب بھی بات کرنی ہے سچی بات کرنی ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور ایک شرمگاہ اس کے صحیح استعمال کا مجھے جو ہے کہ صحیح استعمال کروں گا، کبھی بھی ریاکاری اور برائی شرمگاہ سے کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یہ دو چیزوں کی جو انسان ضمانت دے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کو ضرور بالضرور جنت عطا فرمائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ مسلمان عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، وہ بھی اپنی نگاہوں سے غیر مردوں کی طرف جھانک جھانک کے نہ دیکھا کریں۔ اس لیے مومنوں کو اور مومنات عورتوں کو
اپنی نگاہوں کو ان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ عذیب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا فإنك خير الشافين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اجرنا من النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔